کہ جن کے بارے میں کائنات کے تاجدار نے کہا کہ میرے صحابہ پر تبرہ مت کرنا، فرمایا لوگوں میرے صحابہ پر زبان تان دراز مت کرنا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا۔ تحریک طلبہ اہل حدیث پاکستان کے یہ جوان ہر اس شخص کے سامنے رکاوٹ بنیں گے جو اس ملک میں حالات کو خراب کرے گا۔ اور ظالموں، آج کوئی تمہاری ماں کو گالی دے، تم اس کے سامنے بندوق کو تان لیتے ہو۔ اوے اماں عائشہ کے مقام کے کیا کہنا، اور جس کو عرش والے نے ہماری ماں قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کسی بھی ایسے شخص کو حضرت صحابہ اکرام پر بھونکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، تو ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے۔ جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جو ذکر ابو بکر سے سرشار نہ ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، آج بیگم کوٹ کا یہ چوک اس بات کی گواہی پیش کر رہا ہے کہ یہ فرزند علامہ شہید کے روحانی بیٹے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ کر تو سکتے ہیں، یہ مر تو سکتے ہیں، لیکن صدیق کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ کٹ تو سکتے ہیں، لیکن فاروق کی عدالت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضرات، جیسے ہی محرم الحرام کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو دو گروہوں کے طور پر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ان کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو، ایک دور یہ ہے کہ جس دور میں یہ کیمرے کے ذریعے، آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے علماء کے بیانات کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور لیکن سنو، ایک وہ دور تھا جس دور میں نہ کیمرہ تھا، جس دور میں نہ موبائل تھا، نہ آڈیو کا سسٹم تھا، لیکن وہ آقا کائنات جن کا ایک ایک جملہ، جن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ایک نمونے کی شکل رکھتا ہے، جن کا ایک ایک جملہ ہماری پوری زندگی ہے۔ حضرات تصور کیجئے کہ جن لوگوں نے اس دور کے اندر محبوب کائنات کے ان فرامین عالیہ کو نوٹ کیا، ان فرامین عالیہ کو نوٹ کرنے کے بعد ان صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اور یارو، ان کی قربانیوں کو یاد تو کرو، وہ کوئی عام کرو تو نہیں، اور یارو یاد تو کرو ان کے ہم پر کیسے احسانات ہیں، اور وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں کائنات کے تاجدار نے کہا کہ میرے صحابہ پر تبرہ مت کرنا، فرمایا لوگوں میرے صحابہ پر زبان تان دراز مت کرنا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا۔ وہ کون صحابہ کہ جس کے بارے میں حفیظ بولا تو یوں بولا، وہ پہلا جیش تھا دنیا میں اصحاب پیمبر کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ وہ لشکر اس دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے علامہ ہشام الہی حافظہ اللہ کی قیادت میں تحریک طلبہ اہل حدیث پاکستان کے یہ جوان ہر اس شخص کے سامنے رکاوٹ بنیں گے جو اس ملک میں حالات کو خراب کرے گا۔ ہم سے کہا جاتا ہے جی نہ بولو، حالات خراب ہیں۔ اوے مجھ کو بتلاؤ، کیا حالات اس وقت ٹھیک تھے جب کراچی کے اندر ابو بکر صدیق پہ تبرہ کیا جا رہا تھا؟ کیا حالات اس وقت ٹھیک تھے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تبرہ بازی کی جا رہی تھی؟ اوے ہمارے بارے بات کرتے ہو، اور ظالموں، آج کوئی تمہاری ماں کو گالی دے، تم اس کے سامنے بندوق کو تان لیتے ہو۔ اوے اماں عائشہ کے مقام کے کیا کہنے
کہنا وہ جس کو عرش والے نے ہماری ماں قرار دیا ہے، وہ اس اماں عائشہ کے کیا کہنے کہ جس کی پاکیزگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ انشاءاللہ العزیز کسی بھی ایسے شخص کو حضرت صحابہ اکرام پر بھونکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ بولو دو گے اجازت؟ ہاتھ بلند کر کے بتلاؤ۔ اللہ کی قسم ہم صدیق کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے، ہم فاروق کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے، ہم عثمان ذو النورین اور علی المرتضی اور معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن ان کی عظمت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ طبیعت کثیرہ ہے، ہماری جوش میں آج کل سامنے جو بھی آیا وہ بہہ جائے گا۔ یہ ندی ایک زمانے سے مشہور ہے، ان کی موز اور طغیانیوں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔